تو وزیر اعظم بننے کے لیے تعلیم کا رول پھر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. لوگ تو یہ اس ٹائم جو ہے وہ نہیں تعلیم کا رول ویسے ایکچولی تو نہیں ہے. if you look at پاکستان نہیں وہ ہے. میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ہم گریجویٹ کر رہے تھے, ہم 2 پاکستانی تھے, تو ہم کھڑے ہوئے تھے. ایک ہمارے پروفیسر تھے, وہ کچھ فارنرز کو پسند نہیں کرتے تھے. اچھا. تو ہم گریجویشن میں شلوار قمیض ہم نے پہنی ہوئی تھی, اوپر وہ چوکا تھا جو کالا سا ہوتا ہے. تو وہ آگے ہمارے پاس کہ کیا سوچ رہے ہیں آپ. ہم نے کہا کچھ نہیں, ایسے ہی. اسے کہا نہیں ہم لوگ پریشان نظر آتے ہیں, کیا بات ہے. ہم نے کہا کوئی. اسے کہا نہیں. اسے کہا مجھے پتا آپ کی کیا پریشانی ہے. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے سکھایا کیا 4 سال میں, آپ کو آتا کیا ہے کہ آپ مارکیٹ میں جا کے جابز ملیں گی. اسے کہا جو کچھ آپ نے پڑھا ہے نا, سوائے جو بیسک اومز لا ہے, جو بیسز ہے الیکٹرک انجینئرنگ کا, آپ سب کچھ آبسلیٹ ہو گیا ہے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے. ہم نے آپ کو 4 سال میں اسٹرکچرڈ اپروچ ٹو پرابلم سالونگ سکھائی ہے. بالکل ٹھیک. یہ آپ کو سکھایا ہے ہم نے. تو وہ ہر جگہ کام آتا ہے. وزیر اعظم ہو, وزیر ہو, اپنی زندگی میں ہر جگہ وہ چیز آپ کو کام. اور شاید صاحب ہماری جو تعلیمی نظام ہے اس میں ایک بہت بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ یہ جو ایک اپروچ ہے ٹورڈز لرننگ, کریٹیکل تھنکنگ, وہ نہیں ہے. کم ہے. نہیں اب تو چیزیں یاد کرنی, ریپروڈیوس کرنی, بس وہ کرنی. اور اب اسپیشلی جب اے آئی آ رہا ہے تو یہ چیزیں بے معنی ہو گئی ہیں. آپ کے ساتھ وہاں پہ جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو اور بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو آج کل سیاست میں سرگرم ہیں. نوید قمر صاحب میرے بہت دوست تھے, یہ MBA کر رہے تھے وہاں پہ, اور بہت نفیس آدمی تھے اس وقت بھی, آج بھی ہے. کچھ بالکل کوئی تبدیلی نہیں آئی ان کے اندر. اور ہم سے بڑے بھی تھے تھوڑے, تو ہم سب کو سائیں کہتے تھے اور بڑی ان کی عزت کرتے تھے. کچھ عرصہ ہم ایک اپارٹمنٹ میں اکٹھے بھی رہے, میں وہ اور 2 اور پاکستانی تھے. تو ہم صبح چائے بنا کر ان کو بستر میں دیا کرتے تھے. نوید قمر صاحب کو یاد کراتے ہیں آپ؟ جی بالکل یاد کراتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے بارے میں جو آپ جانتے ہیں اتنا ہی میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں. تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے نوید صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں, لیکن مجھے یاد ہے ابھی 1-2 سال پرانی بات ہے, جب انہوں نے وہ پارلیمنٹ میں کوئی بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہو گئی تو انہوں نے اپنی جیکٹ اتار کے تو وہ کسی پہ چڑھائی کرنے لگے تھے. وہ نوید صاحب بہت شائستہ, بہت نفیس آدمی ہے. اور وہاں پر اور بھی لوگ تھے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کس قسم کی, ہم تقریباً سارے جو تھے ہم اینٹی پیپلز پارٹی تھے. اچھا. تو بھٹو صاحب کو ہینگ کر دیا گیا, تو وہاں رات تھی اس وقت جب خبر آئی ہے, کیونکہ وہ 12 گھنٹے پیچھے تھا. تو ہم جو اینٹی پیپلز پارٹی تھے ہم اکٹھے ہوئے, ایک ریسٹورینٹ ہوتا تھا, ریسٹورینٹ نہیں برگر ہوتے تھے, جیک ان دا باکس, وہ 24 گھنٹے کھلا ہوتا تھا اس زمانے میں, باقی نہیں کھلتے تھے. تو ہم سارے وہاں اکٹھے ہوئے 5-6 لوگ کہ ذرا اس چیز پر بات کریں. خبر بڑی پھیل رہی تھی, اور یقین کریں ہم سب بڑے افسردہ تھے. حالانکہ ہم اینٹی بھٹو اینٹی پیپلز پارٹی تھے, لیکن ہم سب بڑے افسردہ تھے. اور پھر اتنا حجاب تھا کہ ہم میں ہمت نہیں تھی کہ ہم نوید قمر صاحب کو جا کے یہ بتائیں, ان کے آمنے سامنے ہم کھڑے ہوں, اس بات کو ڈیبیٹ کر سکیں. تو یعنی ان کو خبر آپ سے ملی پھر؟ شاید وہ خود بھی مل گئی تھی, شاید ہم سے ملی, لیکن ہم میں وہ اتنا حجاب تھا آپس میں کہ ہم ان سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتے تھے یا کسی بات کے اظہار نہیں. اور بڑی ایک غمگین سا ماحول کئی دن وہاں پر رہا, ورنہ آپ یاد ہے یونیورسٹی میں بڑی گپ شپ رہتی ہے. تو آپ شاید صاحب 75 میں آپ امریکہ گئے, پھر آپ کب تک رہے وہاں پہ؟ میں 80 میں گریجویٹ کیا. ٹھیک. اور پھر میں وہاں سے واشنگٹن DC آ گیا, وہاں میں نے نوکری شروع کر دی. اچھا. پھر میں ساتھ ساتھ پڑھنا بھی شروع کر دیا ماسٹرز میں. تو کچھ عرصہ میں جارج ٹاؤن میں کورسز, میں جارج ٹاؤن کے بالکل قریب رہتا تھا, وہاں میں رات کے کورسز لیا کرتا تھا. اس کے بعد وہاں پہ انجینئرنگ اسکول, یونیورسٹی اسکول نہیں تھا, اسکول آف انجینئرنگ نہیں تھا. تو ساتھ ہی ایک اور یونیورسٹی تھی جارج واشنگٹن, تو باقی کورسز میں نے وہاں سے کر کے وہاں سے ڈگری لی ماسٹرز کی. میں پارٹ ٹائم اسٹوڈنٹ تھا. اچھا. اور کام کیا کر رہے؟ فل ٹائم. میں اس زمانے میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں گیا, کنسلٹنگ فرم میں. پھر میں وہاں سے چلا گیا کنسٹرکشن مینجمنٹ میں. اچھا. تو بہت اچھا تجربہ تھا. ابھی تک سیاست جو ہے وہ طاری نہیں ہوئی تھی آپ پہ؟ نہیں, ہم سیاسی گھرانہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں تھا. نہیں, ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں سیاست سے. تو پھر آپ واپس آئے؟ میں وہاں سے میں نے 82 میں 3 سال میں نوکری بھی کی, وہاں بھی کام کیا, نیو یارک میں بھی کیا, اور پھر میں پاکستان آ گیا.
پھر لاہور میں ایک چھوٹا سا میں دفتر بنایا اور میں نے سعودی عربیہ کے لیے کنسلٹنگ شروع کر دی. ٹھیک. تو میں زیادہ تر سعودی عرب میں رہتا تھا, کچھ دن لاہور میں رہتا تھا, اور بس یہ سلسلہ چلتا رہا. میرے والد صاحب نے 84 میں نان پارٹی الیکشن میں فیصلہ کیا الیکشن لڑنے کا. وہ ایئر فورس کے بعد وہ بزنس میں چلے گئے سعودی عرب میں, اور پھر ایک دم انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ میں نے الیکشن میں لڑنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کو کامیابی دی اور بڑی عزت بھی دی. وزیر بھی بنے, پھر جھگڑا بھی ہو گیا جنریٹر صاحب سے, وزارت بھی چھوڑ دی. وہ کافی لمبی کہانی ہے, لیکن اللہ نے بڑی عزت دی تھی. پھر وہ ان کی وفات ہو گئی اوڈیڈی کیمپ کے حادثے میں. میرے بڑے بھائی شدید زخمی ہو گئے, وہ ریکور نہیں کیا انہوں نے ان زخموں سے. تو میں 13 سال کے بعد تقریباً سمجھے کہ میں پاکستان آیا رہنے کے لیے, کیونکہ گھر کا ماحول ایسا تھا, کوئی تھا نہیں گھر میں. تو حلقے کے لوگوں نے کہا جی آپ نے سیاست کرنی ہے. ایک ایسوسیشن تھی والد صاحب سے, تو میں نے بائی الیکشن لڑا, اس میں میں کامیاب ہو گیا, پارٹی نے ٹکٹ بھی دیا. 22 مئی کو 1988 کو رزلٹ آ گیا, نوٹیفائی ہو گیا. 3 جون کو بجٹ سیشن تھا, اس میں میں نے ووٹس لینا تھا. 29 مئی کو ضیاء الحق صاحب نے اسمبلی توڑ دی. تو کیا پن کھلے مرجھا کے پھر بہرحال وہ ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اگست میں. پھر سپٹمبر آ گئے, اکتوبر میں, تو وہاں پر مجھے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا. اچھا. آئی جی آئی بن گئی تھی, ٹکٹ نہیں مل سکا. تو بہرحال ہلکے کے لوگ پھر اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا جی آپ کاغذ جمع کرائیں, الیکشن ہم لڑیں گے. اور ایک بڑا ٹف الیکشن تھا. پیپلز پارٹی کے بہت بڑے امیدوار تھے, آئی جی آئی کے بہت بڑے امیدوار تھے. تو 42,000 لیے راجہ انور صاحب نے پیپلز پارٹی کی طرف سے, 44,000 لیے راجہ ظفر الحق صاحب نے آئی جی آئی کی طرف سے, اور میرے کو 45,000 ووٹ پہ آزاد امیدوار میں جیت گیا. بگ اچیومنٹ. اور اس کی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ خواتین کے ووٹ میں جیتا. اچھا. ایک ہی گاؤں میں مردوں کے اسٹیشن پہ 3rd اور عورتوں کے پہ 1st. وہ کوئی خواتین کی ایسوسیشن تھی, والد صاحب نے کہا یہ ایک ماحول ایسا ہے کہ ایموشنل اٹیچمنٹ تھی. تو اس کے بعد وہ دن ہے, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ دن اور آج کا دن ہے.